مجھ سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خالق کائنات نے جو قرآن پاک کی چند آیات کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، ان میں ارشاد فرمایا، مومنین کا خصوصاً اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ بے شک جو مومن ہیں وہ فلاح پا گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ قد افلح المؤمنون، فرمایا بے شک دونوں جہانوں کے اندر جو کامیاب ہو گئے ہیں انہیں مومن کہتے ہیں۔ یعنی دونوں جہانوں کے اندر جنہیں اللہ نے کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے، فرمایا وہ کون ہیں؟ وہ ایمان والے ہیں۔ بات ایسے بھی رب کر سکتا تھا کہ افلح المؤمنون، کہ مومن کامیاب ہو گئے، لیکن یہاں پہ اللہ نے لفظ قد کا استعمال کیا ہے، اور اس کا ترجمہ ہوگا عربی گرامر کے حوالہ سے، جو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کسی بھی بات کو پختگی کرنے کے لیے، کسی بھی بات کو پختہ کرنے کے لیے لفظ قد کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تحقیق کا استعمال اگر بندے نے کرنا ہو تو لفظ قد استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے لفظ قد کا استعمال کیا، اور یہ لفظ استعمال کر کے رب نے بتا دیا کہ بے شک تحقیق وہ لوگ کامیاب ہو گئے جن کے سینے کے اندر ایمان کی دولت موجود ہے۔ بے شک اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ فرمایا شک نہیں کرنا کہ وہ کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، لیکن کامیابی کنہیں ملے گی؟ کامیابی انہیں نصیب ہوگی کہ جن کے سینے کے اندر ایمان کا چراغ روشن ہوگا، جن کے سینے کے اندر ایمان کی دولت موجود ہوگی۔ فرمایا وہ مومن ہیں، اور وہی مومن کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب مومن کی آگے اللہ نے اقسام بیان کی ہیں کہ مومن کہتے کسے ہیں۔ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ ایمان والے ہیں کہ جو اپنی نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں، کہ اپنی نماز کو پڑھتے ہیں تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑی عجز و انکساری کے ساتھ اور بڑی عاجزی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ وہ اکڑتے نہیں ہیں، بلکہ ان کے اندر تکبر کی دولت نہیں ہوتی، غرور کی دولت نہیں ہوتی، ان کے اندر عجز اور انکساری کی دولت پائی جاتی ہے۔ فرمایا وہ عجز و انکساری کا پیکر ہوتے ہیں، اور آگے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ بیہودہ کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوتے ہیں، اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی جہاں بھی وہ کوئی غلط کام دیکھتے ہیں ایمان والے، تو ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ پہلے انہیں روکتے ہیں کہ بھائی یہ غلط کام ہے، اس سے رک جائیں، اور اگر وہ نہیں رکتے تو جو ایمان والے ہوتے ہیں ان سے اپنا تعلق توڑ لیتے ہیں کہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارا اپنا راستہ ہے، ہمارا اپنا راستہ ہے۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، فرمایا وہ اپنے مالوں سے زکوٰۃ بھی دینے والے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ آگے اینڈ پہ اللہ پاک نے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں۔ دیکھیں اب کتنی خوبصورت اور کتنی محبت والی بات اللہ نے فرمائی کہ جو جناب والا نماز کے اندر خشوع و خضوع قائم کریں گے، نماز کے اندر عجز و نیاز کر کے وہ اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے جنت کا وارث بنا دیا ہے۔
جنت کی وراثت اللہ نے انہیں عطا فرما دی ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عجز و انکساری کیا ہوتی ہے، خشوع و خضوع کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں علماء نے بیان کیا ہے کہ بندہ جب نماز پڑھے تو اس طرح پڑھے کہ جس طرح وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جس طرح وہ اپنے رب کو دیکھ دیکھ کے اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، یہ ہے خشوع و خضوع۔ اس طرح بندے کو نماز پڑھنی چاہیے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نماز کے لیے آتے نا، نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ لفظ اللہ اکبر کہتے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، زرد ہو جاتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت وجہ کیا ہے کہ آپ کا چہرہ پہلے اس کا رنگ اور تھا، جب نماز میں آئے ہیں تو رنگ بدل گیا ہے، آپ کا چہرے پہ کپ کپ کی طاری ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، تو میں اس لیے میرا رنگ بدل گیا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات طیبہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو مکی دور کے اندر بھی آپ نے سب سے زیادہ تربیت اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا ہے، اور مدنی دور کے اندر بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تبلیغ کرتے نظر آتے ہیں۔ اور پھر صحابہ کرام کا بھی یہی معمول ہوتا تھا کہ عمر بھر تا دم واپسی، تا دم وصال سرکار کے جو صحابہ تھے، ان کے جو دن ہوتے نا، دن وہ گھوڑوں کی پیٹھوں پہ بسر ہوتے، جہاد کرتے ہوئے بسر ہوتے، اور جو راتیں ہوتی وہ مسلوں کی پیٹھوں پہ گزر ہوتی۔ راتوں کو وہ اللہ کی بارگاہ میں روتے اور دن کو صحابہ جہاد کرتے تھے۔ یہ صحابہ کی زندگی کے حالات ہیں کہ انہیں جب بھی دیکھا ہے کسی نے، یا وہ دن کو جہاد کرتے نظر آتے ہیں یا رات کو مسلوں پہ روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ صحابہ کی سیرت ہے۔ اور آج کوئی بھی جماعت ہے، کوئی بھی تاریخ ہے، کوئی بھی آپ دیکھ لیں تنظیم ہے، اگر اس میں انہیں کامیابی کا راز اگر آپ نے دیکھنا ہے تو دو چیزیں نظر آتی ہیں ان تنظیموں کے اندر، ان تحریکوں کے اندر، ان جماعت کے اندر۔ اگر کسی کو کامیابی ملی ہے تو فقط دو باتوں کی وجہ سے ملی ہے، ایک تو انہوں نے جہاد کیا ہے، اور دوسرا انہوں نے راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کی ہے۔ اور جو بندہ راتوں کو اٹھ کے، جسے یہ نصیب ہو جائے کہ رات کو اٹھ کے وہ اللہ کی بارگاہ میں اگر ایک لمحے کے لیے بھی اسے رونا نصیب ہو جائے، ایک لمحے کے لیے بھی اگر اسے رات کو اٹھ کے سجدے کی توفیق ہو جائے، تو وہ بندہ سمجھ لے کہ مجھ پہ رب کا کرم ہو گیا ہے۔ رات کی یہ جو عبادت ہے یہ اللہ سے توفیق مانگا کریں، جسے علماء اور شریعت کی روح میں تہجد کہا جاتا ہے، کہ جسے تہجد کی توفیق مل جائے۔ اور کثیر علماء نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھی، اور جس طرح ہم پہ 5 ہیں اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھیں۔ وہ 6ٹھی نماز کون سی تھی؟ وہ نماز تہجد تھی۔ سرکار باقاعدگی کے ساتھ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اور تہجد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نیند کو ترک کر دینا، نیند کو چھوڑ دینا۔ تو معنی یہ ہوگا جب لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت اٹھ کے اللہ کی عبادت کرو۔ اگر کوئی تہجد کا معنی آپ سے پوچھے تو آپ یہ کہیں کہ جب رات کو لوگ سو رہے ہوں
اس وقت اٹھ کے بندہ اللہ کی عبادت کرے تو اسی عمل کو تہجد کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کیا کرو۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت آسمان دنیا کے قریب آ جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کا یہ فرمان سنیں، وہ فرماتے ہیں لوگوں رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کیا کرو، رات کو اٹھ کے رب کی بارگاہ میں سجدے کیا کرو۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ ہر رات اللہ کی رحمت آسمان دنیا پہ نزول فرماتی ہے اور وہ بندے کو آواز دیتی ہے اللہ کی رحمت کہ ہے کوئی ہم سے دعا کرنے والا۔ آج دعا کرنا بندے کا کام ہے اور اس کی دعا کو قبول کرنا عرش والے خدا کا کام ہے۔ فرمایا ہے کوئی آج مجھ سے سوال کرنے والا، یہ ہر رات بندے کو اللہ آواز دیتا ہے۔ کبھی غور کر لیا کرے رات کو اٹھ کے، اور رات کو جو بندہ عبادت کرتا ہے بڑا سکون ہوتا ہے۔ کیوں کہ اس وقت ہر بندہ سویا ہوتا ہے، ساری دنیا سوئی ہوتی ہے، ایک ذات جاگ رہی ہوتی ہے تو عرش والا خدا جاگ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس وقت بڑا سکون ہوتا ہے۔ تو اللہ اس وقت بندے کو آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، آج وہ سوال کرے میں اسے عطا کروں۔ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں یستغفرنی، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، فاغفر لہ، میں اسے معافی عطا فرماؤں۔ یہ ہر رات ہر روز، اور میاں صاحب نے کہا تھا نا پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازہ، پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں واسطے کھلا ہی دروازہ، تے رات پوے تے بے دردانو نیندر سکھ دی آوے، رات پوے تے بے دردانو اور رات پوے تے بے دردانو اور نیندر سکھ دی آوے، او درد مندانو او یاد سجن دی، او درد مندانو او یاد سجن دی، تے ستیاں یان جگاوے۔ جن کا تعلق رب سے ہو جاتا ہے نا، پھر راتوں کو وہ سوتے نہیں ہیں، وہ راتوں کو بھی اٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کیا کریں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ اسی حدیث کے وہ بھی راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے اپنا قرب عطا فرمائے، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، فرمایا وہ بندہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھا کرے۔ جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ کا قرب لینا چاہتا ہے، فرمایا وہ اٹھ کے رات کو اللہ کی عبادت کیا کرے۔ اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ان کی یہ روٹین ہوتی تھی کہ آپ آدھی رات تک اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ہر روز رات کو آدھی رات تک حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی یہ روٹین ہوتی تھی کہ آپ آدھی رات تک اللہ کی عبادت کرتے۔ تو ایک دن یہ بازار سے گزر رہے تھے کہ دو بندے وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو جب انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، انہوں نے دیکھ کے کہا کہ یار وہ امام اعظم ابو حنیفہ جا رہے ہیں جو ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جس وقت امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ بات سنی تو آپ کو شرم آئی، آپ شرمندہ ہوئے کہ میں
آدھی رات اللہ کی عبادت کرتا ہوں، یہ مجھے پوری رات کا کہہ رہے ہیں۔ اب اس دن کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ ساری رات ہی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اس دن کے بعد سے آپ نے رات کو سوتے نہیں تھے، بلکہ ساری رات ہی وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور جس وقت ان کا وصال ہوا تو ان کے جو ہمسائے تھے پڑوس، ان میں ان کا جو گھر تھا ان میں ایک بچہ تھا چھوٹا سا۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال ہوا تو اس بچے نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، جو ہمارے گھر کے ساتھ جو گھر تھا، اس گھر میں ایک درخت ہوتا تھا، وہ کسی نے کاٹ دیا ہے۔ پہلے وہ رات کو میں دیکھتا تھا لیکن اب وہ نظر نہیں آتا۔ تو ماں نے آگے سے رو کے کہا کہ بیٹا وہ درخت نہیں تھا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے جو ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کس قدر ان کا تعلق رب سے مضبوط تھا۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ یعنی جنہیں بھی اگر حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا بڑا مقام ملا ہے، حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم بزرگوں کو اگر اتنا مقام ملا ہے تو ایسے نہیں ملا انہوں نے راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کی ہے۔ اگر تم بھی چاہتے ہو اللہ ہمیں بھی عزت عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی پریشانیوں سے، وباؤں سے، تکلیفوں سے بچا لے، تو فرمایا تم بھی اللہ کی بارگاہ میں راتوں کو اٹھ کے عبادت کیا کرو، اللہ تمہیں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں اور یہ حضور پاک کے بڑے جلیل القدر صحابی تھے اور سرکار سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی، جس طرح کہتے ہیں نا ٹوٹ کے بندہ محبت کرنے والا تھا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سرکار سے ٹوٹ کے محبت کرتے تھے، اور اتنی سرکار سے محبت کرتے تھے کہ جب یہ حج کرنے جاتے نا یا عمرہ تو نفل بھی اسی جگہ پڑھا کرتے تھے جہاں سرکار پڑھا کرتے تھے۔ یہ لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ سرکار کہاں پہ نفل پڑھتے تھے، لوگوں نے بتانا تو پھر اسی جگہ پہ یہ نفل پڑھتے جہاں سرکار پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر قربانی کا جو جانور ذبح کرتے تو جانور بھی اسی جگہ پہ کرتے ذبح جہاں پہ میرے مصطفیٰ کیا کرتے تھے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اتنی یہ سرکار سے محبت کرتے تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا کہ مجھے دو فرشتے پکڑ کے دوزخ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو جب میں دوزخ کی طرف گیا تو میں نے ڈرنا شروع کر دیا۔ دوزخ میں لوگ جل رہے تھے، جہنم کا عذاب انہیں ہو رہا تھا، تو کہتے ہیں میں ڈر گیا۔ تو جب میں ڈرا تو ایک فرشتہ مجھے کہتا ہے کہ تم نہ ڈرو، تم ان میں سے نہیں ہو بلکہ تم تو جنتی ہو۔ فرماتے ہیں یہ میں نے خواب دیکھا، اور پھر صبح جب ہوئی میں خواب سے بیدار ہوا، میں دوڑ کے اپنی ہمشیرہ حضرت حفصہ کے پاس آیا جو سرکار کی زوجہ محترمہ ہیں۔ میں نے انہیں یہ خواب بتایا اور میں نے کہا کہ اس کی تعبیر آپ سرکار سے پوچھیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو حضرت حفصہ نے یہ خواب سرکار کو بتایا کہ میرے بھائی عبداللہ نے یا رسول اللہ یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتائیں۔ تو سرکار نے جب یہ خواب سنا نا تو سن کے فرمایا کہ اے حفصہ،
عبداللہ بندہ تے چنگا ہے، کاش کے نماز تہجد بھی پڑھتا ہوں گا۔ عبداللہ بندہ تو اچھا ہے، کاش کے نماز تہجد بھی پڑھا کرتا۔ اب فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد، امام بخاری نے لکھا ہے کہ اس دن کے بعد سے لے کر پہلے رات کو عبداللہ اٹھتا نہیں تھا، اب رات کو سوتا نہیں تھا۔ جب سے سرکار نے یہ فرمایا پہلے خبر بھی نہیں ہوتی تھی، اس دن کے بعد ساری رات مصلی پہ روتے، آنسو بہاتے اور اللہ کی بارگاہ میں تہجد ادا کیا کرتے تھے۔ اور حضرت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ میں تشریف لائے تو یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے عبداللہ ابن سلام۔ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور یہ پہلے سرکار سے نفرت کرتا تھا، نعوذ باللہ دشمنی رکھتا تھا، لیکن اسے پتا چلا کہ سرکار مدینہ میں تشریف لے آئے ہیں تو اس نے ایک دن ارادہ کیا کہ یار میں بھی اس مصطفیٰ کی زیارت کروں جسے دیکھ کے پتھر بھی سلام کرتے ہیں، جس نبی کو جانور بھی دیکھ کے میرے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار میں بھی اس نبی کی زیارت کروں۔ تو عبداللہ ابن سلام جب سرکار کی بارگاہ میں گیا تو سرکار مدینہ شریف میں ایک جگہ پہ تشریف فرما تھے اور لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے۔ کیا خطبہ دے رہے تھے؟ سرکار فرما رہے تھے یا ایھا الناس، اے لوگو اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ یہ سرکار لوگوں کو فرما رہے تھے کہ صرف کھانا نہ سیکھا کرو، لوگوں کو کھانا کھلانا بھی سیکھا کرو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ وافشوا السلام، اور لوگوں کو سلام کیا کرو۔ واصلوا الارحام، اور لوگوں سے محبت کیا کرو۔ یہ میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ جب یہ بات حضرت عبداللہ ابن سلام نے سنی کہ سرکار یہ فرما رہے تھے لوگوں، جو بندہ لوگوں کو کھانا کھلائے گا، جو لوگوں سے سلام کرے گا، جو لوگوں سے محبت کرے گا، تدخل الجنہ، فرمایا وہ بندے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جب یہ عبداللہ ابن سلام نے سنا تو عبداللہ ابن سلام نے سرکار سے بات کی اور کہا حضور پہلے میں آپ کا دشمن تھا، لیکن جب آپ کی میٹھی زبان سے آپ کی بات سنی ہے نا تو پھر آپ سے میں محبت کرنے والا ہو گیا ہوں۔ یہ میٹھی زبان ہے، یہ وہ سرکار کا پیغام تھا کہ آج ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے۔ اور پھر عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں نے سرکار سے سنا کہ سرکار فرما رہے تھے کہ یار راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھا کرو، جو بندہ رات کو تہجد پڑھتا ہے میں مصطفیٰ اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرماتا ہوں۔ یہ ہے تہجد کا مقام۔ اور میاں صاحب نے کہا تھا، بڑا یہ پنجابی کا شعر ہے اور اس میں بڑا پیغام ہے آج ہم سب کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنہ حل سویرے جوتے، او جنہ حل سویرے جوتے، او تہاڑی ہو گئے پکے، او تمی جاگ محمد بخشا، او تمی جاگ محمد بخشا، متا یار تیرے بل تکے۔ یہ دیہات میں رہنے والے جو ہیں انہیں پتہ ہے، جو پکے آڑی ہوتے ہیں نا ہل چلانے والے، وہ تہجد کے ٹائم ہل چلاتے ہیں۔ صبح صبح جب لوگ سو رہے ہوں تو میاں صاحب نے اسی بات کو تشبیہ دی ہے کہ جس طرح وہ حالی صبح صبح ہل چلاتے ہیں، اسی طرح بندہ مومن تو رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کیا کر، تو رات کو اٹھ کے تہجد پڑھے گا تو اس عمل کی وجہ سے رب تجھے عزت عطا فرما دے گا۔ تمہیں جاگ محمد بخشا، مت یار تیرے ول تک کے۔ یہ ہے تہجد کا۔ اور حضرت
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، وہ ہر روز رات کو اٹھ کے روتے تھے، ان کا یہ معمول ہوتا تھا۔ کاش ہمیں بھی رونا نصیب ہو جائے۔ ہم تو اپنے لیے روتے ہیں نا کہ یار ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہم پیسوں کے لیے روتے ہیں، ہم جائیداد کے لیے روتے ہیں۔ کبھی گناہوں پہ بھی شرمسار ہو کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا لیا کرے، صرف اپنی ذات کے لیے نہ رویا کرے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پہ شرمسار ہو کے بھی رویا کرے۔ تو سرکار کے ایک صحابی تھے، وہ رات کو اٹھ کے آنسو بہاتے روتے، نماز تہجد پڑھتے اور تہجد پڑھنے کے بعد وہ دعا کرتے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ میں دوزخ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے دوزخ سے بچا لینا۔ یہ ہر روز وہ صحابی دعا کرتا۔ تو ایک دن ایک صحابی نے سرکار کو بتایا کہ یا رسول اللہ، ایک آپ کا غلام، ایک آپ کا صحابی ہے، وہ رات کو سوتا نہیں ہے اور ہمیں بھی سونے نہیں دیتا، اور وہ دعا بڑی عجیب کرتا ہے، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں دوزخ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ میں دوزخ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب سرکار نے فرمایا کہ جب آج رات کو وہ روئے نا، دعا کرے، تو تم لوگوں نے مجھے بتا دینا ہے۔ اب دوسری رات آئی، وہ صحابی رات کو پھر اٹھا اور اٹھ کے دعا کرتا، یا اللہ مجھے دوزخ سے بچا لینا، یا اللہ میں دوزخ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دینا۔ جب یہ وہ دعا کر رہا تھا تو سرکار نے اس صحابی کو بلایا اور بلا کے اس سے فرمایا کہ اے میرے غلام، اے میرے صحابی، تم یہ کیوں دعا کرتے ہو کہ یا اللہ میں دوزخ سے تیری پناہ مانگتا ہوں؟ تم جنت میں جانے کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ تم جنت کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا حضور یہ میرا مقام ہی نہیں ہے کہ میں جنت کی بات کروں، حضور میری کیا اوقات کہ میں جنت کی بات کروں، میں دوزخ سے بچ جاؤں یہی میرے لیے کافی ہے۔ ابھی وہ صحابی یہ بات کہہ ہی رہا تھا، اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ اور میرے مصطفیٰ کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ہم نے تیرے اس صحابی کو جنت عطا فرما دی ہے۔ یہ ہے رات کو اٹھ کے رونے سے، جو بندہ روتا ہے، جو بندہ آنسو بہاتا ہے، جو بندہ رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اسے پھر اللہ گناہگار نہیں رہنے دیتا، اللہ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ آج ضرورت ہے، یہ پیغام ہے، آج کے جمعے کا یہ پیغام ہے، اور گھر لے کے جائیں اور آئندہ سے کوشش کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ 5 نمازیں نہ پڑھے، رات کو تہجد پڑھے، پہلے فرض نماز پڑھے اور پھر اس کے بعد نماز تہجد پڑھے۔ جو بندہ یہ کام کر لے گا، پھر دیکھنا اللہ تمہیں کتنی عزت عطا فرماتا ہے۔ پھر تمہیں لوگوں کے دروازوں پہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تمہیں سیاستدانوں کے دروازے پہ دستک دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بندہ رب کی بارگاہ میں روتا ہے، اسے دنیا داروں کی بارگاہ میں رونے کی ضرورت نہیں رہتی، پھر اسے اللہ عزت عطا فرما دیتا ہے۔ آج وقت ہے، ہم جب دنیا داروں کے دروازے پہ جاتے ہیں تو کبھی اللہ کی بارگاہ میں بھی رو کے دیکھا کریں۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ بندہ، وہ اللہ اسے عطا نہیں کرتا جو اللہ کی بارگاہ میں مانگتا نہیں ہے۔ تو لوگوں سے مانگنے کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں مانگا کریں، اللہ سے مانگا کریں۔ یقیناً ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، ہمیں تو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، پتہ نہیں کیسے مانگا جاتا ہے، اور یہ مانگنے کا رب سے طریقہ بھی مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں سلیقہ نہیں آتا، ہمیں طریقہ نہیں آتا، یا اللہ بن مانگے ہی سانو عطا کر دے، بن مانگے ہی یا اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ اور پھر جب میں وہ ایک بات سنایا کرتا ہوں حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی، اصل میں ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن سرکار تو آج بھی اپنے غلاموں کو عطا کرتے ہیں، آج بھی سرکار اپنے غلاموں کو عطا کرتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بڑی سرکار سے محبت کرتے تھے اور بڑے شاعر گزرے ہیں۔
آپ نے جب یہ 3 شعر لکھے نا، 3 مصرے، کہا بالغ الاولی بکمالہ، آئے ہے بالغ الاولی، یہ کون لکھنے والے؟ یہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا کلام ہے۔ آپ نے جب لکھا نا بالغ الاولی بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع او خصالہ، اب چوتھا مصرع ذہن میں نہیں آ رہا تھا، اور یہ تو شعراء ہی جانتے ہیں کہ جب شعر نہ بن رہا ہو تو شاعر پہ کیا گزرتی ہے، یہ تو شعراء ہی جانتے ہیں۔ اب 3 مصرے لکھے، چوتھا مصرع ذہن میں نہیں آ رہا تھا، سوچتے 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 آنکھ لگ گئی، ادھر آنکھ لگی ادھر سرکار کا دیدار ہو گیا، ادھر سوئے، میں کہتا ہوں سویا نہیں تھا، وہ جاگ گیا تھا، ادھر آنکھ لگی ادھر رب نے مصطفیٰ کا دیدار کروا دیا۔ تو سرکار نے حضرت شیخ سعدی کو سینے سے لگایا، جب سینے سے لگایا ہوگا سارے پردے کھل گئے ہوں گے۔ جب سرکار نے حضرت شیخ سعدی کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے فرمایا کہ سعدی ذرا ہون سنا جڑے تو ساڈی محبت شعر لکھے نے، ذرا اب سناؤ۔ تو حضرت سعدی کہتے ہیں کہ حضور اس وقت مزہ اور تھا، اب مزہ اور ہے۔ کیوں؟ فرماتے اس وقت پردہ تھا، اب پردہ اٹھ گیا ہے، اب حضور آپ سامنے ہیں۔ پھر سنے، پھر حضرت شیخ سعدی تڑپے، کہا بالغ الاولی بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع او خصالہ۔ سعدی خاموش ہو گئے تو سرکار نے فرمایا سعدی چپ نہ کر، پڑھ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ یہ ہے جو راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں، یہ ہے جو راتوں کو اٹھ کے مالک کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس بارگاہ میں رونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی اس بارگاہ میں رات کو اٹھ کے آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہے کہ رات کو کبھی کبھی اپنا معمول بنائیں، تہجد پڑھا کریں، یہ بڑی اس کی فضیلت ہے۔ اور اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ جن کو دیکھ کے آپ صبح خوش ہوتے ہو نا کہ یار یہ بندہ بڑا اچھا، اس کے چہرے پہ نور ہے، کبھی دیکھا کریں کہ یہ رات کو کرتے کیا ہے، یہ رات کو اٹھ کے اپنے رب کی بارگاہ میں روتے ہیں۔ جو دن کو ہمیں ہنساتے ہیں وہ رات کو روتے ہیں، تو کبھی رات کو آپ بھی رو لیا کریں۔ یقیناً جو رات کو روتے ہیں پھر اللہ انہیں دنیا میں ذلیل نہیں ہونے دیتا، پھر اللہ انہیں دنیا میں عزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں خصوصاً آج کا یہ پیغام ہے کہ 5 وقت نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں تہجد بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔